دنیا بھر میں ایبولا وائرس کے حوالے سے طبی ماہرین بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. یہ وائرس کیا ہے؟ امریکہ میں اس کے اب تک کتنے کیسز ہو چکے ہیں اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا خدشات ہیں؟ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایک ماہر رشید چھوٹانی صاحب سے. چھوٹانی صاحب، یہ بتائیے کہ ایبولا وائرس بنیادی طور پر کیا ہے اور دنیا بھر میں اس کا اتنا زیادہ جو اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ ایبولا وائرس ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک وبا کی طرح پھیلنے والی ڈیزیز ہے جو اب تک اس طرح نہیں پھیلی تھی جس طرح اس بار پھیلی ہے. اسپیسیفکلی جو سینٹرل افریقہ کے اندر جو سچویشن ہے، اس وقت 8,000 کیس ہو چکے ہیں وہاں پہ، جس میں سے 5,000 کیس مر گئے. تو کافی جو ہے لیتھل ڈیزیز ہے یہ. اس وقت تک ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے ایئر بورن نہیں ہے. اس وقت یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیزیز باڈیلی فلوئڈ سے ٹرانسفر ہوتی ہے اور کافی تیزی سے پھیلتی ہے. چونکہ افریقہ کے اندر وہ تمام فیسلٹیز موجود نہیں ہیں جو فیسلٹیز ضروری ہیں انفیکشن کنٹرول کے لیے اور پیشنٹ کی کیئر کرنے کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے. چونکہ اب تک ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے اس بیماری کے لیے. نہ صرف ویکسین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی تھراپیوٹک اور ڈرگ نہیں ہے. ابھی ایک نیا ڈرگ ایکسپیریمنٹلی یوز کیا جا رہا ہے اور کوئی ڈائگنوسٹک ڈیوائس نہیں تھی. ابھی ایک ڈائگنوسٹک ڈیوائس آئی ہے جس سے جلدی پتہ چل سکتا ہے، اور وہ بھی جب پیشنٹ انفیکشس ہو جائے اس کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ وہ انفیکشس ہے. آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان میں ایبولا کا کوئی بھی کیس آ سکتا ہے. ہم پاکستان میں کس حد تک تیار ہیں اس وائرس سے نمٹنے کے لیے، اور اگر نہیں تیار ہیں تو آپ کیا ان لوگوں کو ایڈوائز کریں گے کہ کیا میجرز ہیں جو ان کو لینے چاہیے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور جہاں تک اس کی تیاری کا تعلق ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ فرسٹ. پاکستان میں نے CCHF پہ کریمن کانگو ہیموریجک فیور کافی کام کیا اور وہ بیماری بہت پھیلی. لیکن جب ہم نے صحیح لوگوں کو ایجوکیشن دی اور جب پریپیئر کیا، اس وقت ہمارے پاس ایک ڈرگ موجود تھا جو ہم نے ٹیسٹ کیا انڈیویجولس کے اندر، وہ سکسیزفل رہا. تو اس کے بعد چونکہ ڈرگ اویلیبل تھا، لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ بیماری پاکستان آ سکتی ہے اور پاکستان میں ہے اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. تو اس کی موٹیلٹی جو تھی وہ 80% سے گر کے 30% پہ آ گئی. اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے اندر بہت کامن تھا. ہر سال 2 سے 3 ہیلتھ کیئر ورکر اس بیماری کو ایکوائر کرتے تھے اور مر جاتے تھے. اب کوئی ہیلتھ کیئر ورکر اس بیماری کو ایکوائر نہیں کرتا چونکہ ہم نے انہیں ایجوکیٹ کیا. اس وقت پاکستان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایک بہت ہی سالڈ انفیکشن کنٹرول پلان بنائے ہر ہاسپٹل کے لیے، اور ہر ہاسپٹل کے اندر وہ امپلیمنٹ کیا جائے. نہ صرف امپلیمنٹ کیا جائے، وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کیا جائے ٹو ڈیل ود دس سچویشن. کریٹیکل تھنگس دیٹ آر نیڈیڈ آر پروٹیکٹیو گیئر. کیونکہ اس وقت کوئی ڈرگ اور کوئی ویکسین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ دنیا میں وائڈلی اویلیبل ہو ایکسیپٹ ان لمیٹڈ نمبرس ان یونائٹڈ اسٹیٹس جو اس بیماری کا حل. تو پاکستان کے اندر خطرہ، چونکہ پاکستان میں فلائٹس بہت آتی ہیں افریقہ سے، تو افریقہ سے آ سکتے ہیں لوگ، کیونکہ انکیوبیشن پیریڈ 2 سے 21 دن تک ہے. تو ایک صحت مند جو اپیرنٹلی لوکنگ صحت مند آدمی ہے فلائی کر کے پاکستان آئے گا. پاکستان میں آ کے 6-8 دن رہنے کے بعد اگر اس نے ڈیزیز کے سمٹمز اور سائنز ظاہر کیے تو اس وقت جو ہے کسی کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کی ٹریننگ اور اس بیماری کے بارے میں متعلق تمام جو فیکٹس ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. نہ صرف ان کو ہونا ضروری ہے بلکہ پاپولیشن کو ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ بیماری کیا ہے اور کیسے پھیلتی ہے. آپ نے ہیلتھ کیئر ورکرز کی بات کی، وہ ان کی تو شاید ان کو کچھ تھوڑی بہت آ گئی ہو. آپ ایک عام پاکستانی کے لیے بتائیے جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ایسے سمٹمز ہیں کہ اگر وہ انہیں ہوں تو ان کو جا کر اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، اور ایبولا کے کیا سمٹمز ہیں بیسیکلی؟ ایبولا کے وہی تمام سمٹمز ہیں جو کہ ایک کامن فلو لائک النس کے ہوتے ہیں، انفلوئنزا کے جو ہوتے ہیں. بخار ہوتا ہے، بخار ہونے کے بعد ڈائریا ہوتا ہے، ڈائریا کے بعد ڈائریا ہو سکتا ہے یا پھر الٹیاں وامٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو ہے کئی جگہوں سے جسم میں خون نکلنا شروع ہوتا ہے. پرپل کلر کے پیچز آ جاتے ہیں جسم کے اوپر، لیکن اس میں کافی وقت لگتا ہے. امیڈیٹلی چونکہ جو ہے جب ہم انیشلی CCHF پہ کام کر رہے تھے پاکستان میں، تو پاکستان میں پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسے ملیریا ہے، کیونکہ اس کے سمٹمز ملیریا سے بڑے ملتے جلتے تھے. تو اسے فنسیڈار دے کے وہ گھر بھیج دیتے تھے. اب وہ جب گھر چلے جاتے تھے تو کچھ دن وہ صحیح رہتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے بہت ہائی فیور ہوتا تھا. اس کے بعد ان کے گمز بلیڈ کرنا شروع کر جاتے تھے. اس وقت جو ہے کافی دیر ہو چکی ہوتی تھی اور ان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا.
اس وقت ضروری یہ ہے کہ تمام لوگ جو پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز، وہ اس بات کا خیال رکھیں، اور ٹریول ہسٹری پیشنٹ سے لینا امپیریٹو ہے. اگر وہ افیکٹڈ ایریا سے ہو کر آئے ہیں تو یہ بات ہونی ضروری، پتہ ہونی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر انہیں بخار ہے، فیور ہے، تو پھر جو ہے یو ہیو ٹو ٹیک اے لک اینڈ ڈو سم ٹیسٹ ٹو سی اف دے ہیو کانٹریکٹڈ ایبولا. اس کے علاوہ ان لوگوں کو کوارنٹین کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر انہیں کوارنٹین نہ کیا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو یہ بیماری دے سکتے ہیں.